ہر مسلمان جس کے دل میں بھی رائے برابر بھی ایمان ہے، وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ قرآن شریف میں کسی ایک حرف برابر بھی کوئی تحریف، چینجنگ اور تبدیلی کی جائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بالکل بالکل پوری دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور نہ صرف ایک مسلمان بلکہ کسانوں کو سے تعلق سے جہاں تک بات ہے تو ہم اس سلسلے میں پوری ملی کونسل اس بات کی متفق ہے کہ کسان آندولن کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے، دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہو اس کا۔ آل انڈیا ملی کونسل ممبئی یونٹ کے ذمہ دار سمیع اللہ شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سمیع اللہ شیخ صاحب، آج جس طرح سے ملی کونسل نے کئی مدعوں پہ بات کی، خاص طور سے وسیم رضوی کا معاملہ سامنے آیا، اور اس کے بعد میں کسان آندولن کو لے کر بات ہوئی، صفائی ابھیان کو لے کر بات ہوئی۔ صفائی ابھیان کے علاوہ اور بھی مدعے بہت سارے آئے۔ وسیم رضوی کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ملی کونسل نے کیا اسٹینڈ لیا ہے اس پر؟ دیکھیے، جہاں تک وسیم رضوی کا تعلق ہے تو وہ کوئی کسی کھیت کا مولی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دور میں لوگ اس طرح کے آئے دن لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے سلمان رشدی نے بہت سارے ایشوز اٹھائے تھے اور وہ ملون مردود وہ ہے وہ راندے درگاہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے وسیم رضوی میں راندے درگاہ ہے، باری تعالیٰ کی دربار سے بھی مردود ہے، اور پھر قوم ملت کی نظر سے بھی یہ مردود ہو گیا۔ یہاں تک کہ ابھی ان کے گھر والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا ابھی آیا ہے، انہوں نے کہا کہ وسیم رضوی کا وہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے والدہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری بہنوں کا، ہمارے گھر والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کس کے اشارے پہ کام کر رہا ہے وہ جانے، میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، اس لیے حساب سے میں کوئی پولیٹکس کے ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خود اس کے بھائی نے بیان دیا۔ تو جس کا بھائی اتنا سخت مخالف ہو تو ظاہر سی بات ہے اس قوم کے لوگ کو کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے پوری ملت اسلامیہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ تو پوری ملت کا اشتعال میں آنا ایک فطری بات ہے، چونکہ اس عقیدے سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے، مذہب سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ تو ہر مسلمان جس کے دل میں بھی رائے برابر بھی ایمان ہے، وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ قرآن شریف میں کسی ایک حرف برابر بھی کوئی تحریف، چینجنگ اور تبدیلی کی جائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بالکل بالکل پوری دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور نہ صرف ایک مسلمان بلکہ غیر مسلموں میں وہ طبقہ جو مذہب پر یقین رکھتا ہے، جو فیتھ پر یقین رکھتا ہے، اور ہندوستان کے خاص کر کے بہت بڑے نان مسلم ہمارے برادران وطن کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن کو بہت عزت دیتی ہے، رسپیکٹ دیتی ہے، اور وہ ان تک ہی جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی غلط اسٹیٹمنٹ دیا اس نے، اور جو سپریم کورٹ اس نے پٹیشن داخل کیا ہے یہ نہایت ہی نامعقول ہے، اور ہم مسلم نان مسلم ہو کر کے بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، تو یہ تو قانونی اعتبار سے جو کارروائی اس نے کی ہے تو قانونی اعتبار سے بھی ملی تنظیموں کو بھی اس کے سلسلے میں کارروائی کرنی چاہیے، جگہ جگہ اس کے خلاف پٹیشن دے، سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالیں، اور قانونی پہلو سے کام کریں، مسلمان اشتعال میں جذبات میں نہ آئے، اس لیے کہ مدعا پرانا ہے، ہمیشہ ہر دور میں ہوتا اٹھا رہا ہے، اور قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا، سرکار کی بھی اس طرح کے لوگوں پہ قدغن لگائے۔ جی حکومت کی تو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ہر حکومت ہند کا سب سے پہلا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دے جو جذبات کو بھڑکانے والے ہوں، جس سے فساد پیدا ہونے کا ڈر ہو، جس سے خون خرابہ ہو سکتا ہو، تو حکومت کو سب سے پہلے اس پر لگام دینا چاہیے تھا۔ اب تک تو اس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں حکومت کیوں نہیں اس کی طرف توجہ دے رہی ہے، اور کیا اس کے لیے وہ سوچ رہی ہے گورنمنٹ، تو حکومت جانے۔ لیکن ایک حکومت کے نظم و نسق کے ناطے سب سے پہلے ابھی تک وسیم رضوی کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ کسانوں کو لے کر آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ کسانوں کو سے تعلق سے جہاں تک بات ہے تو
ہم اس سلسلے میں پوری ملی کونسل اس بات کی متفق ہے کہ کسان آندولن کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے، دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہم ملی تنظیم کی طرف سے ایک لیٹر، باضابطہ لیٹر ہم ایشو کر کے ان کو بھیجیں گے کہ ہم آپ کے حمایت میں ہیں، ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں، اور ملی اس تحریک کو زندہ رہنا چاہیے کہ اس کسان آندولن کو جتنا لمبا چلتا ہے چلنے دینا چاہیے، بلکہ میں تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک ایک بھارتی نوجوان سے اور بوڑھے بچے عورتوں سے میں کہوں گا کہ اس تحریک میں شامل ہو جائیں، تاکہ جو ہے تو ملک کو بچانے کی بات ہے، دیش کو بچانے کی بات ہے۔ دیش کے اندر جو ہے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اگر یہ سب انداتا ہیں جو دیش کے، انہوں نے اگر اناج دینا بند کر دیا تو ملک کس کگار پہ کھڑا ہو جائے گا وہ تو کہا نہیں جا سکتا، وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سرکار جب تک مطالبات نہیں مانتی کسانوں کے تب تک اس تحریک کو جاری رہنا چاہیے اور اس تحریک کے ساتھ میں سب کو آنا چاہیے۔ جی بالکل، تحریک جاری رہنا چاہیے جب تک مطالبات، تین قانون گورنمنٹ نے پاس کیے ہیں جو کہ بڑے بڑے پونجی پتی ادیوگ پتیوں کے حق میں ہیں، صرف اس سے عام جنتا کا، عام شہریوں کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ عام شہری تو بے موت مر رہی ہے، تو لہٰذا اس تحریک کو عام شہری ایک گھر گھر کا ایک تحریک بن جانا چاہیے اور پورے دیش میں اس تحریک کو زندہ کرنا چاہیے۔ جی، صفائی ابھیان کو بھی لے کر ملی کونسل نے آج کچھ معاملات طے کیے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج خاص کر کے ہم اپنے مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مسلم محلوں میں جاتے ہیں تو جگہ جگہ گندگیوں کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ مسلم بس سمجھتے ہیں کہ اس کو کھانا ہے، پہننا ہے، عیش کرنا ہے، ان کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس پڑوس میں کس وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے لوگوں کو، گندگیاں ہیں اس سے کتنی تکلیف لوگوں کو پہنچے گی، پڑوس والوں کو پہنچے گی، آنے جانے و راستے میں لوگ گندگیاں پھینک دیتے ہیں، کھاتے ہیں اور گندگیاں پھینک دیتے ہیں تو راستے والوں کو تکلیف پہنچے گی، اور پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے پھر وائرس پھیلے گا، بیماریاں پھیلیں گی، سماج کے اندر بیماری پھیلے گی تو آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے نا، آپ کو بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا، دوسرا بیمار ہوگا آپ کے ساتھ ٹچ کرے گا، آپ بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ تو یہ صفائی کا نہ ہونا بیماریوں کا گھر ہے۔ سب سے اللہ، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، تو جب ایمان کا حصہ بتا دیا تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مسلم سماج کو ہر جگہ ایریا وائز، محلہ وائز اس سلسلے میں کمیٹیاں بنانی چاہیے تاکہ وہ صفائی کا، ستھرائی کا خیال رکھیں، بیماریاں نہ ہوں۔ دیش کا ہم اس کے ذریعے سے ملک سرکار کی مدد کر سکتے ہیں، پولیس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پاس پڑوس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم مدعا ہے، بہت اہم ہے، اور ملی کونسل نے طے کیا کہ ہم اس سلسلے میں جہاں تک ہوگا ہم ایریا وائز علاقہ سلیکٹ کر کے 1 بائی 1 ایک کے بعد ایک ہم اس کے لیے اس صفائی ابھیان شروع کریں گے، اور اس کو لیے ہم دوسری ملی تنظیمیں جو ہیں، جماعتیں ہیں، لوکل ینگرس ہیں، ان سب کو ہم ساتھ میں لے کر کے ہم کام کریں گے انشاءاللہ، آگے بڑھائیں گے۔ ہاں، پورے ممبئی شہر کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور سے اپنے مسلم علاقوں کو۔ جی مسلم علاقوں کو خاص طور پہ صاف ستھرا کریں گے، اور ہم پورے بمبئی کو ہم کلین اور گرین دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم حضور کے ماننے والے تو ہیں، لیکن انہوں نے جو پیغام دیا، جو عمل ہونا چاہیے ہمارا، ان کے بتائے راستے پہ چلنا چاہیے ہمیں، اس پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ صفائی کے لیے ہمیں بار بار کہا گیا ہے کیا، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، اور اپنے گھر تو صاف کر لیتے ہیں لیکن اپنا کچرا جو باہر پھینک دیتے ہیں۔ یعنی ملی کونسل اس پہ توجہ دے گی۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہم مسلمان کو تو ہمارا یہ ملی فریضہ بھی بنتا ہے، دینی فریضہ بھی ہے، مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ہے کہ نہیں، اور اس کے لیے ہم تحریک چلائیں گے، عوام کے اندر بیداری لائیں گے، نوجوانوں کو اس سے جوڑیں گے تاکہ نیو جنریشن بھی جو ہے اس سے واقف ہو اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور بیماریوں سے بچے، دیش کو ترقی دلائیں۔ بہت بہت شکریہ آمنہ سامنا میڈیا سے بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔